الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة قلت وما المخرج منها يا رسول الله قال هو كلام الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تلتبس به الألسنة ولا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حظو النار بالنار حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية ليأتين في أمتي من يصنع ذلك فإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قيل من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي عن علي رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إن نزل بنا أمر وليس فيه بيان أمر ولا نهي فماذا تأمرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاورون الفقهاء يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہماری آج کی کانفرنس کا عنوان ہے عظمت قرآن کانفرنس، اور آپ حضرات کے سامنے وہ طلباء جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا، ان کے سروں پہ دستار اور پگڑیاں باندھی گئیں۔ یہ ان کا دنیا میں اعزاز ہے جو مدرسے والوں کے بس میں تھا، آخرت میں اعزاز وہ ہوگا جو اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے۔ دنیا میں انسان عمل اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے، حق جل مجدہ آخرت میں اجر اپنی شان کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔ انسان کی حیثیت محدود ہے تو انسان کا عمل بھی محدود ہے، اللہ رب العزت کی شان محدود ہے تو حق جل مجدہ کی جانب سے دیا جانے والا اجر بھی غیر محدود ہے۔ ان بچوں کے سر پہ آج دستار فضیلت ہے، قیامت کے دن صرف ان بچوں پر نہیں، ان کے والدین کے سر پہ سونے کے تاج ہوں گے، اور جن کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج تو آسمان پہ ہے، آپ زمین پہ ہو، کس قدر سورج کی روشنی ہے؟ تم بتاؤ لو کانت فی بیوتکم، اگر یہ سورج اتر کر تمہارے گھر میں آ جائے تو پھر تمہارے گھر کے روشن ہونے کا عالم کیا ہوگا؟ یہ قیامت کے دن، دنیا میں نہیں، قیامت کے دن احساس ہوگا کہ جس بچے نے قرآن حفظ کیا ہے اس کے والدین کا اللہ رب العزت اعزاز کیا فرماتے ہیں۔ اس وقت حسرت ہوگی، اے کاش ہمارا ہر بیٹا، ہماری ہر بیٹی قرآن کی حافظ ہو۔ دعا کرو اللہ رب العزت ہماری اولاد کو یہ نعمت عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرمائے۔ انسان تھوڑی سی ہمت کرے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمارے سرگودا میں ایک چک ہے 74 جنوبی، وہاں کے ایک شخص نے علم پڑھنا شروع کیا۔ اس وقت جب سکول ٹیچر تھے، سکول میں استاذ لگ گئے، ساتھ پڑھنا شروع کیا، بعد میں شادی ہو گئی، شادی کے بعد بیوی نے پڑھنا شروع کیا، خود بھی عالم ہے، اولاد ہے، بیوی بھی عالمہ ہے، اور دونوں مل کر اپنے گاؤں میں بغیر فنڈ لیے اپنا مدرسہ چلا رہے ہیں۔ بتاؤ کتنا بڑا اللہ کا اعزاز ہے۔ ایک واقعہ پر آپ کو تعجب تو ہوگا لیکن ہے حقیقت۔ ہمارے ایک دوست ہیں مفتی صاحب، ثوابی کے رہنے والے، گزشتہ سے پیوستہ سال ان کے مدرسے میں گیا تھا علماء کے کنونشن میں گفتگو کرنے کے لیے۔ اس سال ہمارے یہاں بھی تشریف لائے۔ اللہ رب العزت کی شان ہے کہ 16-17 ان کے بیٹیاں اور بیٹے ہیں۔ اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے میں ایک شادی اور کروں۔ بیوی نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے فرمایا اس لیے کہ میرے پاس مدرسہ ہے طلباء کا، میں بھی پڑھاتا ہوں، اساتذہ بھی پڑھاتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں لڑکیوں کا مدرسہ بناؤں، اور اس کو چلانے کے لیے میری بیوی ہوگی تو مسائل ٹھیک ہوں گے، میری اپنی اہلیہ نہیں ہوں گے تو مسائل پیدا ہوں گے، تو میرا جی چاہتا ہے میں ایک ایسی عورت سے شادی کر لوں جو قرآن کی حافظہ ہو اور میرا مدرسہ چلائے۔ ان کی بیگم کا جواب سنا، کہا 1 سال تک انتظار کرو، 1 سال کے بعد شادی کر لو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ 1 سال گزرا تو بیگم نے کہا اگر اس لیے شادی کرتے ہو کہ تمہاری بیوی حافظہ نہیں تھی، الحمد سے لے کر والناس تک تم میرا امتحان ہے۔ آپ یقین کیجئے میں صرف آپ کو ہنسانے کے لیے کوئی فرضی گفتگو نہیں کر رہا۔ اب ان کے ہاں بچوں کا مدرسہ بھی ہے، میں کہتا ہوں 16 اولاد کی والدہ قرآن حفظ کر سکتی ہے تو باپ بھی حفظ کر سکتا ہے، محنت تو کرے۔ ہمارے فیصل آباد کے دوست حاجی اقبال صاحب، اولاد جوان ہے، اولاد کی بھی اولاد ہے، اپنی 2 ان کی ملیں ہیں، مل مالک ہے، عام آدمی نہیں ہے، مسجد میں اذان خود دیتے ہیں،
فالج گرا ایک ہاتھ سے معذور ہیں، مسجد میں بیٹھ کے قاری صاحب سے قرآن حفظ اب بھی کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میری خواہش ہے، اولاد کیا ہوتی ہے، میں خود قرآن کا حافظ بنوں۔ آدمی کو کسی چیز سے سچا عشق ہو جائے صحیح، پھر یہ منزلیں ساری آسان ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن سے سچا عشق عطا فرمائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ہیں تو معصوم بچے نہیں تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے ہیں تو وہ بیٹے نوجوان نہیں تھے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں تو کم سن نہیں تھے۔ یہ جوانی کے عالم پیغمبر کی خدمت میں آئے تھے، لیکن جوان ہو کر پیغمبر کی صحبت میں زندگی گزاری ہے۔ پھر پوری تاریخ اس بات پہ گواہ ہے، ابوبکر صدیق سے بڑا اصحاب پیغمبر میں پیغمبر کا علم سمجھنے والا عالم کوئی نہیں تھا۔ بڑھاپے میں ہیں، یہ تو نہیں کہ بچپن تھا تب آئے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے سب سے بڑے شاگرد حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ استاذ کی خدمت میں آئے ہیں تو شادی شدہ ہیں۔ اس امت کا سب سے پہلا چیف جسٹس حضرت قاضی امام ابو یوسف ہے، جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا سب سے زیادہ مایہ ناز شاگرد ہے۔ شادی کے بعد پڑھنا شروع کیا۔ میں یہ 2-3 واقعات اس لیے عرض کر رہا ہوں، اللہ ہمیں قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کے ساتھ سچا عشق اور لگاؤ عطا فرمائے۔ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کریم اصول، قرآن کریم مسائل، قرآن کریم ارشادات، قرآن کریم امت کا حل دیتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میں نے آج کی نشست میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ ایک مسئلے پر عرض کرنی ہے، اور یہ مسئلہ وہ ہے کہ جس پر سارے لوگ پریشان ہیں۔ جس شہر میں جاؤ تو پریشانی، جس بستی میں جاؤ تو پریشانی، فرقے بہت ہو گئے، فرقہ وریت پھیل گئی، ایک مولوی کچھ کہتا ہے، دوسرا مولوی کچھ کہتا ہے۔ ہم کس عالم کی بات مانیں؟ اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں تم ٹکڑیاں مت بناؤ، آپس میں فرقے مت بناؤ، تم آپس میں الگ الگ گروہ مت بناؤ۔ اللہ کا قرآن یہ فرما رہا ہے، ادھر ہم کچھ اور کر رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن تو غلط نہیں کہتا، لہٰذا ہم نے قرآن کو نہ سمجھا تو ہم نے قرآن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے علماء حق کو بھی اس صف میں کھڑا کر دیا جس صف میں ہم نے باطل کو کھڑا کیا تھا۔ اگر قریب سے ہو کر دیکھتے ہماری نگاہ کا انتخاب مختلف ہوتا، ہم نے دور سے دیکھا تو انتخاب اور طرز استدلال الگ الگ تھا۔ آپ نے دیکھا کہ سڑک پہ 2 آدمی جا رہے تھے، توجہ رکھنا، سڑک پہ 2 آدمی گزر رہے تھے، ایک آدمی کے پاس کچھ پیسے تھے، اس کے ہاتھ میں قیمتی گھڑی تھی اور اس کی جیب میں پیسے بھی تھے۔ اب دوسرا ڈاکو آیا اور اس نے اس کو لوٹنا چاہا، اس سے گھڑی چھینتا ہے، یہ گھڑی والا گھڑی نہیں دیتا، اس کی جیب سے پیسے چھینتا ہے، یہ پیسے نکالنے نہیں دیتا۔ اب اس نے اپنا دفاع شروع کیا، اس ڈاکو نے حملہ شروع کیا، یہ دونوں لڑ رہے تھے۔ ایک آدمی قریب سے جا کر نہیں دیکھتا، وہ دور سے لڑتے ہوئے دیکھتا ہے تو دیکھ کر کہتا ہے یار تم عجیب پاگل ہو، تم بچے تو نہیں جوان ہو، تم دونوں کیوں لڑتے ہو؟ اب دونوں کو لڑنے والا کہتا ہے، حالانکہ لڑنے والے دونوں نہیں تھے، ایک دفاع کر رہا تھا، ایک مال کو چھین رہا تھا۔ ایک آدمی وہ تھا جو اس کی گھڑی اتار رہا تھا، اور ایک وہ تھا جو گھڑی بچا رہا تھا، ایک وہ تھا جو جیب کاٹ رہا تھا، اور ایک وہ تھا جو جیب کی حفاظت کر رہا تھا۔ تو عقل کا تقاضا تو یہ تھا، ان دونوں کو تم لڑنے والا نہ کہتے، ان دونوں کو تم جھگڑالو نہ کہتے، ان دونوں کو تم آپس میں ٹکرانے والا نہ کہتے، بلکہ پہلے ان دونوں کی بات تو سنتے نا۔ ہمیں اللہ نے قرآن دیا، ایک طبقہ آیا اس نے قرآن پہ حملہ کیا، ہم نے کہا نہیں ہم قرآن کا دفاع کریں گے۔ لوگوں نے کہا یہ دونوں لڑ رہے ہیں، اللہ نے پیغمبر دیے، سب سے آخر میں خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی الانبیاء بنا کے بھیجا۔ کسی شخص نے پیغمبر کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا، ہم نے ختم نبوت کی حفاظت کی، اس کے لیے ہم نے قربانیاں بھی دی، اس کے لیے ہم نے جیل بھی کاٹی، اس کے لیے ہم نے خون بھی دیا، اس کے لیے روڈ بلاک کیے، اس کے لیے اسمبلی کا گھراؤ کیا۔ تو لوگوں نے کہا مولویوں کا کام ہی لڑنا ہے، یہ دیکھو دونوں مولوی لڑ رہے ہیں، حالانکہ ایک ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال رہا تھا اور ایک پیغمبر کی ختم نبوت کا دفاع کر رہا تھا۔
असहाब पैगम्बर की बारी आई जिनने रसूलुल्लाह पे जान भी दी, रसूलुल्लाह पे माल भी दिया, पैगम्बर के लिए वतन को छोड़ा। जो कुर्बानी इंसान दुनिया में सोच सकता है, असहाब पैगम्बर ने उससे बढ़ के कुर्बानी दी है। एक तबके ने असहाब पैगम्बर पे हमला किया, हमने असहाब पैगम्बर की नमूस का दिफा किया, तो लोगों ने कहा जी दोनों लड़ रहे हैं। हालांकि लड़ने वाले दोनों तो न थे, एक हमला कर रहा था, एक दिफा कर रहा था। पैगम्बर के अहले बैत थे जिनमें सबसे पहले पैगम्बर की अज़वाज मुतहरात आती हैं, पैगम्बर के अहले बैत हैं जिनमें सबसे पहले पैगम्बर की औलाद आती है, पैगम्बर के अहले बैत थे जिनमें सबसे पहले पैगम्बर के दामाद आते हैं। ये पैगम्बर के अहले बैत थे ना, अहले बैत में पहला नंबर बीवी का है, दूसरा नंबर औलाद का है और तीसरा नंबर दामाद का है। अगर एक आदमी की औलाद न हो और आप कहते हैं घर वालों को हमारी दावत पे आओ तो साथ लाना, वो कहते हैं जी तो मेरे बच्चे है ही नहीं। सारी दुनिया जानती है कि बच्चों का नाम घर वाला नहीं होता, बीवी का नाम घर वाला होता है। तो सबसे पहले घर वाले बीवी को कहते हैं। अल्लाह के पैगम्बर की 11 बीवियां ये अहले बैत हैं, पैगम्बर के नवासे अहले बैत हैं, पैगम्बर की औलाद अहले बैत हैं, पैगम्बर के दामाद ये पैगम्बर के अहले बैत हैं। लेकिन अहले बैत में पहला तबका तो पैगम्बर की अज़वाज का है ना, रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना, जिनको कुरान कहते हैं हुन्ना उम्महातो, वो तुम्हारी अम्माएं हैं। तो माँ तो सबसे पहला नंबर है। वो कौन सा घर है कि जिसमें माँ को अहले बैत से निकाल लिया जाए? वो कौन सा खानदान होगा कि जिसमें बीवी को अहले बैत से निकाल लिया जाए? हमने कहा नहीं नहीं, अहले बैत से मोहब्बत करनी है, पहले खदीजा से लेकर आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना, इन तमाम से प्यार करो। अहले बैत से प्यार करना है। पैगम्बर के 3 बेटे और 4 बेटियां, इन पे ईमान लाओ। अगर अहले बैत से तुमने मोहब्बत करनी है, उस्मान दोहरा दमाद है, अली इकारा दमाद है, अबुल आस इकारे दमाद है। पैगम्बर का इकारा भी मानो, पैगम्बर के दोहरे भी मानो। अगर तुमने अहले बैत से प्यार करनी है, अली दमाद रसूल है, उस्मान दमाद रसूल है, उमर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हुमा ये पैगम्बर के ससुर हैं। ससुर की हैसियत घर में बाप की होती है, दामाद की हैसियत घर में बेटे की होती है। पहले नंबर बाप का होता है, फिर नंबर बेटे का होता है। मगर दोनों में फर्क क्या है? अबू बकर पैगम्बर के ससुर हैं मगर ये ससुर अव्वल हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब पैगम्बर के ससुर हैं मगर ये दूसरे नंबर पर हैं। हजरत उस्मान पैगम्बर के दामाद हैं, ये दोहरे हैं। अली पैगम्बर के दामाद हैं तो इकारे हैं। हमने कहा तुमने मानना था तो पहले पैगम्बर के ससुर को मानते जो बड़ा था, दूसरा नंबर उनको देते जो उसके बाद था, फिर पैगम्बर का दामाद मानते जो दोहरा था, फिर दामाद मानते जो इकारा था। हमने पैगम्बर के चारों ससुर और दामाद भी माने और उनको उसी तरतीब से माना जिस तरतीब से शरीयत भी कहती है, जिस तरतीब से अकल भी कहती है। जो इस तरतीब पे पैगम्बर के खुलफाए राशिदीन को नहीं मानता वो अकल का भी दुश्मन है, नकल का भी दुश्मन है। तो हमने अहले बैत का दिफा किया। किसी ने अहले बैत पे एतराज किया तो लोगों ने कहा जी दोनों लड़ रहे हैं। हालांकि लड़ने वाले दोनों तो न थे, एक लड़ने वाला था, एक दिफा कर रहा था। पैगम्बर के खुलफाए राशिदीन के बाद पैगम्बर के सहाबा थे जिनके हवाले पैगम्बर हमें करके गए हैं। उन असहाबे पैगम्बर ने नमाज दी है, उन असहाबे पैगम्बर ने नबी वाला रोजा दिया, उन असहाबे पैगम्बर ने नबी वाला कुरान दिया, उन असहाबे पैगम्बर ने नबी वाला दीन दिया। मैं सिर्फ ये तो तवज्जो रखना, अल्लाह कुरान में लफ्ज 2 इस्तेमाल फरमाते हैं, एक लफ्ज मक्का मुकरमा में, एक लफ्ज मदीना मुनव्वरा में। मक्का मुकरमा की बात आई, अल्लाह फरमाते मेरे पैगम्बर ऐलान फरमा दे, या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन है। यहाँ अल्लाह ने दीन की निस्बत अपने पैगम्बर की तरफ की है। मक्के में वो दीन था कि जिसमें अभी रोजा नाजिल नहीं हुआ, मक्के में वो दीन था कि जिसमें अभी तक हज नाजिल नहीं हुआ, मक्के में वो दीन था कि जिसमें भी ज़कात का हुक्म नाजिल नहीं हुआ, मक्का में वो था कि जिसमें अभी तक जिहाद नाज़िल नहीं हुआ। मैं दूसरे लफ्जों में कहना चाहता हूँ, मक्का दीन का इब्तिदाई दौर था और मदीना दीन का आखिरी दौर था। तो जब मक्के की बात आई तो रब कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन। मेरे पैगम्बर तो कह दे एक दीन मेरा है और काफिरों एक दीन तुम्हारा है। तुम अपने दीन को नहीं छोड़ सकते तो मैं मोहम्मद अपने दीन को भी नहीं छोड़ सकता। अल्लाह ने मक्का मुकरमा में निस्बत
دین کی نسبت پیغمبر کی طرف کی ہے، لیکن مدینہ منورہ میں آئے ہیں۔ قرآن کریم کی سب سے آخری آیات جو نازل ہوئی ہیں رسالت مآب کے دنیا کو چھوڑنے سے پہلے 82 دن قبل آیت نازل ہوئی۔ اللہ اس آیت میں اعلان فرما رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ خالق نے اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج یہ نہیں کہا اے پیغمبر میں نے تیرے دین کو مکمل کر دیا، فرمایا نہیں، آج میں نے صحابہ تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ جب مکہ مکرمہ میں تھے تو رب کہتے ہیں لکم دینکم ولی دین، دینی نسبت اللہ نے پیغمبر کی طرف کی ہے۔ مدینہ منورہ میں آئے ہیں تو نسبت دین کی اللہ نے پیغمبر کے صحابہ کی طرف کی ہے۔ کیوں؟ پیغمبر سے دین شروع ہوا، اصحاب پیغمبر پہ ختم ہوا۔ معلوم ہوا جو تنہا پیغمبر کی بات کرتا ہے وہ آدھے دین کی بات کرتا ہے، جو ساتھ صحابہ کی بات کرتا ہے تو پورے دین کی بات کرتا ہے۔ اس لیے ہم نے کہا صحابہ دین کا حصہ ہے، پیغمبر سے دین شروع ہوا، اصحاب پیغمبر پہ ختم ہوا۔ ہم نے دینی کو بھی مانا، ہم نے الیوم اکملت لکم دینکم کو بھی مانا۔ ایک نے اصحاب پیغمبر پہ حملہ کرتے ہوئے کہا ہم نبی کو تو مانتے ہیں، نبی کے صحابہ کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا صحابہ کو نہیں مانتے قرآن تمہیں کیسے ملے گا؟ اصحاب پیغمبر کو نہیں مانتے حدیث کیسے ملے گی؟ میرے دوستوں میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں ہمارے پاس قرآن آیا ہے، یہ قرآن لوح محفوظ میں موجود تھا مگر ہمیں تو معلوم نہیں تھا۔ یہ قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ آیا، ہمیں تو معلوم نہیں تھا۔ یہ قرآن جبریل لے کر آیا، ہمیں تو معلوم نہیں تھا۔ لیکن جب قرآن پیغمبر پہ اترا ہے، آپ تفاسیر کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، آپ تفسیر کے علوم پہ لکھے جانے والی کتب کا مطالعہ کر لو، پیغمبر پہ وحی کیسے آتی؟ روایات میں آتا ہے کبھی پیغمبر پہ وحی اترتی تو یوں محسوس ہوتا جیسے مکھیاں بن بنا رہی ہے، کبھی پیغمبر پہ وحی آتی تو یوں محسوس ہوتا جیسے مسلسل گھنٹی بجائی جا رہی ہے۔ پھر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک پیغمبر کی مبارک زبان سے قرآن نہیں آیا مکھیاں بن بنانے کی آواز ہے، جب تک پیغمبر کی زبان سے قرآن نہیں آیا تو گھنٹی بجنے کی آواز ہے، لیکن محمد کی زبان سے نکلا ہے تو پھر یہ قرآن بنا ہے نا۔ ہم نے قرآن تب مانا جب پیغمبر کی زبان سے نکلا۔ میرے دوست حدیث پیغمبر تو وہ تھی جو پیغمبر نے فرما دیا، لیکن ہمیں معلوم نہیں تھا پیغمبر مکہ میں کیا فرماتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں تھا پیغمبر طائف میں کیا فرماتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں تھا پیغمبر نے غار میں کیا فرمایا، ہمیں معلوم نہیں تھا پیغمبر مدینہ کی وادیوں میں کیا فرماتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں قال رسول اللہ، ہم نے حدیث مانا۔ عمر عثمان علی معاویہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ، ہم نے حدیث مانی ہے۔ پھر میں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہو، نبی نہ بولے قرآن نہیں بنتا، صحابی نہ بولے حدیث نہیں بنتا۔ جب تک پیغمبر نہ بولے قرآن نہیں بنتا، صحابی نہ بولے حدیث نہیں بنتی۔ تو جو کہتا ہے میں پیغمبر کو نہیں مانتا قرآن کیسے مانے گا؟ جو کہتا ہے میں صحابہ کو نہیں مانتا حدیث کیسے مانے گا؟ میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں پیغمبر کو ماننے کے لیے صحابہ کو حجت ماننا ضروری ہے۔ اگر صحابی کی زبان حجت نہیں ہے تو قال رسول اللہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ میں یہ بات چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، تم ذخیرے احادیث میں جس کی تعداد علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے 50,000 لکھی ہے، آپ کو ہم نے تو 6 لاکھ سنی ہے، امام بخاری 6 لاکھ کا حافظ تھا۔ نہیں، تم نے اور بات سنی ہے۔ میں اور بات کہتا ہوں، ایک ہوتی ہے حدیث کی متن، ایک ہوتی ہے سند۔ کبھی حدیث کا لفظ ایک ہوتا ہے، نقل کرنے والے 6 راوی ہوتے ہیں، محدثین کی زبان میں 6 حدیثیں کہتے ہیں، متن ایک ہوگی، سندیں 10 ہوگی۔ مثلا ہم نے حدیث میں سنا انما الاعمال بالنیات، پیغمبر نے فرمایا کہ اعمال کا مدار نیت پر ہے۔ ایک صحابی نقل وہی کرتا ہے ایک حدیث، وہی نقل ایک صحابی کرتا ہے دوسری حدیث، وہی نقل کرتا ہے تیسری حدیث۔ میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ورنہ جو امام بخاری کی حدیث ہے نا پہلی، اس کو حدیث غریب کہتے ہیں۔ حدیث غریب کا معنی ہی ہوتا ہے اس کو نقل کرنے والا ایک راوی ہو۔ امام بخاری کی پہلی حدیث حدیث غریب ہے۔ مجھے تعجب ان پر ہے جو بخاری کے علاوہ کسی اور کتاب کی بات نہیں کرتے۔ امام بخاری پہلی حدیث لائے اور وہ حدیث غریب ہے۔ غریب اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کا راوی ایک آ جائے۔ میں نے عرض کیا اگر پیغمبر کی روایت ایک ہو، نقل کرنے والے راوی 6 ہو جائے،
حدیثیں 6 بن جاتی ہیں۔ جب ہم نے کہا امام بخاری 6 لاکھ کا حافظ ہے تو معنی یہ نہیں تھا کہ متن 6 تھے، ارے متن تو 50,000 ہیں، راوی بڑھتے ہیں حدیثوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں 6,666 آیتیں اس وقت تک قرآن نہیں بنتی جب پیغمبر قال اللہ نہیں فرماتے، تو پھر 50,000 احادیث اس وقت تک احادیث نہیں بنتی جب تک صحابی قال رسول اللہ نہیں فرماتے۔ قرآن کو ماننے کے لیے زبان پیغمبر پہ اعتماد شرط ہے، تو حدیث پیغمبر کو ماننے کے لیے زبان صحابہ پہ اعتماد بھی تو شرط ہے نا۔ ایک صحابہ کو توڑ رہا تھا، ہم صحابہ کا دفاع کر رہے تھے، لوگوں نے کہا دونوں لڑ رہے ہیں، میں کہتا ہوں دونوں نہیں لڑے، ایک لڑا ہے ایک نے دفاع کیا ہے۔ پیغمبر کے صحابہ کے جانے کے بعد امت میں تابعین آئے ہیں۔ تابعی کسے کہتے ہیں؟ جو صحابی کی زیارت بھی کرے اور صحابی کی اتباع بھی کرے۔ دونوں میں فرق یاد رکھنا، ایک ہوتا ہے صحابی اور ایک ہوتا ہے تابعی۔ صحابیت کے لیے پیغمبر کی اتباع شرط نہیں ہے، اگرچہ صحابی اتباع ضرور کرتا ہے، یہ نہیں صحابی اتباع نہیں کرتا، لیکن صحابی اسے کہتے ہیں جو محض حالت ایمان میں پیغمبر کی مجلس میں بیٹھ جائے۔ تابعی کے لیے 2 شرطیں ہیں، نمبر 1 صحابی کی مجلس میں بھی بیٹھے، نمبر 2 صحابی کی اتباع بھی کرے۔ اگر صحابی کی مجلس میں بیٹھ گیا نماز نہیں پڑھتا، اس کو تابعی نہیں کہہ سکتے۔ صحابی کی مجلس میں بیٹھ گیا اگر یہ بدکاری کرتا ہے، اس کو تابعی نہیں کہہ سکتے۔ توجہ رکھنا، میں بڑی اہم بات کہنے لگا ہوں، اگر صحابی کی مجلس میں بیٹھا نماز نہیں پڑھتا یہ تابعی نہیں ہے۔ صحابی کی مجلس میں بیٹھا روزہ نہیں رکھتا یہ تابعی نہیں ہے۔ صحابی کی مجلس میں بیٹھا دین پہ عمل نہیں کرتا یہ تابعی نہیں ہے۔ کیوں؟ صحابی لفظ صحبت سے ہے اور تابعی لفظ اتباع سے ہے، وہاں مجلس میں بیٹھنا ہی کافی ہے، یا بیٹھنے کے ساتھ عمل بھی شرط ہے۔ پھر مجھے کہنے دو، اگر امام ابو حنیفہ کو خطیب بغدادی تابعی لکھتا ہے، اگر امام ابو حنیفہ کو علامہ مزی یہ تابعی لکھتا ہے، اگر امام ابو حنیفہ کو حافظ شمس الدین ذہبی تابعی لکھتا ہے، پھر میں بات کہنے میں حق بجانا وہ یہ صحابہ کی مجلس میں بھی بیٹھا ہے، عمل بھی کرتا تھا۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ اتنا بڑا شریعت میں عمل کرنے والا شخص تھا کہ مکہ میں جا کے جب نماز پڑھی تو مکہ کے لوگوں نے امام ابو حنیفہ کو دیکھ کر کہا ما رأینا احسن صلاۃ من ابی حنیفہ، ہم نے اس سے بہتر خوبصورت نماز پڑھنے والا مکہ میں نوجوان نہیں دیکھا۔ آج بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کم عقلی کی وجہ سے، ہمیں سمجھ نہیں آتے کہ امام صاحب پر اعتراض کیسے کر گزرتے ہیں۔ آپ حضرات دیکھیں، مسجد میں آپ گئے ہیں، آپ کا 8 سال کا بیٹا آپ کے ساتھ ہے، امام کے ساتھ بتاؤ اگر آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ ہو اور نماز پڑھتے وقت وہ ہاتھ سر پہ باندھ لے تو آپ بچے کا ہاتھ سر سے ہٹاتے ہیں یا نہیں؟ بولیے نا، بچہ نماز باندھے سر ہاتھ پہ باندھ لے، آپ نے کہا نہیں بیٹا تو نے غلط کیا، آپ رکوع میں گیا بیٹا سجدے میں، آپ نے اٹھا کر بٹھانا بیٹا تو نے غلط کیا۔ اگر آج کا لڑکا نماز مسجد میں آئے اور نماز غلط پڑھے آپ اس کو ٹوک سکتے ہیں، اور اگر امام ابو حنیفہ یہ کوفہ میں، امام ابو حنیفہ مکہ مکرمہ میں، امام ابو حنیفہ مدینہ منورہ میں نماز غلط پڑھیں اور صحابہ نہ ٹوکے، کیا میں تمہارے امام کو صحابہ سے زیادہ مان لوں؟ ارے تیری مسجد میں نماز غلط لڑکا پڑھے، تو نماز غلط نہیں پڑھنے دیتا، اس کو ٹوک دیتا ہے، اور پیغمبر کا صحابی موجود ہو نہ ٹوکے، میں نہیں مانتا۔ مجھے تاریخ میں ایک شخص کا نام لے کر بتاؤ حضرت امام ابو حنیفہ کو کہہ دے تیرا رکوع ٹھیک نہیں ہے، کہہ دے تیرا قیام ٹھیک نہیں ہے، کہہ دے تیرا سجدہ ٹھیک نہیں ہے، کہہ دے نا تیری قرات ٹھیک نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ پہ تنقید صحابی نہیں کرتا، امام ابو حنیفہ صحابہ کے دور کا آدمی تھا، صحابی ہو تنقید نہ کرے، ارے تو برداشت نہیں کرتا، اگر صحابی ہوتا تو برداشت کیسے کر جاتا؟ وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تو میں نے عرض کیا اصحاب پیغمبر کے بعد صحابہ کے تابعین میں سے، صحابہ کے تابعین میں سے ان کا جھومر امام ابو حنیفہ کی ذات ہے۔ یہی وجہ امام اہل بلد خلف بن ایوب فرماتے ہیں سار علم من اللہ الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علم اللہ سے حضور کے پاس آیا ہے، ثم سار منہ الى اصحابہ، علم پیغمبر سے اصحاب پیغمبر کے پاس آیا ہے، ثم سار منہ الى التابعین، پھر اصحاب محمد سے علم تابعین کے پاس آیا، ثم سار منہم الى ابی حنیفہ وصحابہ، پھر سارا سمٹ کے علم حضرت امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں کے پاس آیا۔
لوگوں کو اس بات تو بڑا تعجب ہوتا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ کہتے ہیں جی کوفہ کے رہنے والے تھے، امام ابو حنیفہ کوفہ کے رہنے والے تھے۔ میں نے کہا تو ان کی عظمت کی دلیل ہے بھائی، کیوں؟ حضرت امام بخاری بخارا کے رہنے والے تھے، تمہیں کوئی اعتراض پیدا نہیں ہوا۔ امام مسلم نیشا پور کے رہنے والے تھے، تمہیں کوئی اعتراض پیدا نہیں ہوا۔ اگر امام ابو حنیفہ کوفہ کے رہنے والے تھے تو اعتراض کی بات کیا ہے؟ ہمیں اعتراض تو کر کے دکھاؤ نا، کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ توجہ رکھنا، اللہ کے پیغمبر کے پہلے خلیفہ کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، پیغمبر کے دوسرے خلیفہ کا نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے، پیغمبر کے تیسرے خلیفہ کا نام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے، پیغمبر کے چوتھے خلیفہ کا نام حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، پیغمبر کا پہلا خلیفہ پیغمبر کا جانشین ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نہیں تھے، مدینہ منورہ میں رہتے۔ پیغمبر کے دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب مکہ میں نہیں تھے، مدینہ منورہ میں رہتے۔ پیغمبر کے تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان مکہ میں نہیں تھے، مدینہ منورہ میں رہتے۔ پیغمبر کے چوتھے خلیفہ علی بن ابی طالب یہ مکہ میں پیدا ہوئے مگر مکہ میں رہے تو نہیں، مدینہ چلے گئے، مدینہ میں پیغمبر کی زندگی میں رہے مگر رہے تو نہیں۔ سب صحابہ ثلاثہ خلفائے ثلاثہ کے جانے کے بعد یہ کوفہ میں گئے ہیں، تو جہاں علی کوفہ میں آئے، امام ابو حنیفہ کوفہ میں پیدا ہوئے۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ میرا بیٹا بڑا اچھا ہے، کیوں اچھا ہے؟ یہ ہمارے حضرت کے شہر میں پیدا ہوا، ہمارا بیٹا بڑا اچھا ہے، اور یہ امام صاحب نے اس کو گھٹی دی ہے، ہمارا بیٹا بڑا اچھا ہے، اس کے کان میں فلاں ولی نے اذان دی ہے۔ بعض لوگ تو کانوں میں اذان کا انکار کر گئے، کانوں میں اذان اقامت کا انکار کر گئے۔ پیغمبر حسن و حسین کے کان میں اذان و اقامت فرما دے تو ٹھیک ہے، تو حدیث کے نام پہ حدیث کا انکار کر دے تو میں تجھے غلط کہہ دوں گا، پیغمبر کو غلط نہیں کہہ سکتا۔ میں نے عرض کیا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یہ کوفہ میں آ کے دار حکومت بناتے ہیں۔ پیغمبر کے 313 صحابہ بدر میں گئے تھے، ان میں 70 صحابہ کوفہ میں آ کر رہتے ہیں۔ پیغمبر کے 1400 صحابہ بیعت رضوان میں شریک ہوئے، درخت کے نیچے موت پہ پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ ان میں سے 300 صحابہ کوفہ میں رہتے تھے۔ پیغمبر کے صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود جو پیغمبر کے صحابہ میں سب سے بڑا فقیہ ہے، یہ آ کر کوفہ میں رہتے تھے۔ پیغمبر کے صحابہ میں سے حضرت سعد عشرہ مبشرہ میں تھے، یہ کوفہ میں آ کے رہتے تھے۔ پیغمبر کے صحابہ میں سے عمر بن خطاب نے کوفہ کو آباد کیا۔ مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ کوفہ کو بنانے والے کا نام عمر بن خطاب ہے، ارے کوفہ میں دار السلطنت بنانے والے کا نام علی بن ابی طالب ہے، ان کو آباد کرنے والوں کا نام اصحاب پیغمبر ہے، ارے وہاں پہ جانے والوں کا نام اصحاب بدر ہے، علم لے جانے والوں کا نام اصحاب بیعت رضوان ہے۔ اللہ نے علی حضرت امام ابو حنیفہ کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا جو امام کی پیدائش سے پہلے بہت بڑی علم یونیورسٹی موجود تھی، تو یہاں پہ امام نے پیدا ہونا تھا، وہاں پہ علی المرتضیٰ پہنچے ہیں۔ میرے دوستو سوال ذہن نشین کر کے جواب ذہن نشین کر لو۔ لوگوں نے کہا اگر تم نے مقلد بننا تھا ابو حنیفہ کی بجائے پیغمبر کے صحابہ کا بنتے، اور میں نے کہا عقل کے اندر تو نے علم نہیں تھا، تو نے کبھی غور نہیں کیا، پیغمبر کا تم نے علم لینا ہو پیغمبر کے دروازے پہ آؤ، پیغمبر دنیا کو چھوڑ کے جانشین ابو بکر صدیق بنا ہے، ابو بکر صدیق کے پاس آؤ گے تمہیں قرآن بھی ملے گا، سنت بھی ملے گی، ابو بکر صدیق کا علم بھی ملے گا۔ عمر بن خطاب کے پاس آؤ گے تمہیں پیغمبر کا علم بھی ملے گا، ابو بکر صدیق کا بھی ملے گا۔ حضرت عثمان کے پاس آؤ گے پیغمبر کا علم بھی ملے گا، عمر کا بھی ملے گا، عثمان کا اپنا بھی ملے گا۔ علی بن ابی طالب کے پاس آؤ گے تمہیں ان چاروں کا اور پھر پیغمبر کا علم بھی ملے گا۔ امام ابو حنیفہ کے پاس آؤ گے، یہ وہ شخص ہے جہاں پیغمبر کا علم بھی موجود ہے، خلفائے راشدین کا علم بھی موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے ابو بکر وارث ہے خلیفہ پیغمبر کا، عمر خلیفہ حضرت ابو بکر کا، عثمان خلیفہ عمر بن خطاب کے، علی خلیفہ عثمان بن عفان کے۔ علی چاروں کے علم کا جامع تھا، علی مدینہ میں نہیں تھا، کوفہ میں تھا۔ اگر تم نے سب کا علم سمیٹنا ہے پھر اس امام کے پاس جاؤ، وہاں پہ پیدا ہوا جہاں چاروں کا علم لے کر علی بن ابی طالب تشریف لائے۔ کوئی بات سمجھ آئی؟ بات سمجھ آئی لیکن نعرہ سمجھ نہیں آیا۔ مجھے تو نہیں سمجھ آیا، شاید آپ کو سمجھ آیا۔ ایک آدمی بولے سب سنیں، بات سمجھ آتی ہے نا؟ نہیں سمجھ، میں مسئلہ سمجھا گیا۔ ایک آدمی بولے اور باقی سب، بات سمجھ آتی ہے نا؟ اور سارے بولیں تو بولتے نہیں۔ تکبیر! عظمت صحابہ! عظمت
میں نے مسئلہ تمہیں سمجھایا، شاید آپ سمجھے کہ نہیں۔ تقریر ہو رہی ہے، مولانا صاحب خطاب فرما رہے ہیں، تقریر ہو رہی ہے، کہتا ہے مسجد تے آیا نا نماز پڑھن انفی، اللہ نے کیا پڑھنا، اللہ کی پڑھا، اللہ کیا مانگنا، کی مانگا، اللہ کیا سورۃ فاتحہ پڑھ مانگ میرے کو، اندھے اللہ میں نہیں مانگنی، میں نہیں پڑھ سکتا، اللہ فرماتے ہیں پڑھ سورۃ فاتحہ، اندھے نہیں میں نہیں پڑھنا، اللہ فرماتے ہیں پڑھنا میں جے بیاننا، اندھے اللہ تو آنکھنے پڑھ پر میرا امام جے نہیں مندہ میں مقلد ہونا نا، میں تیری گل چھاڑ سکنا، ابو حنیفہ دے نہیں چھاڑ سکتا۔ مذاق کا انتہا دیکھو، کہتے ہیں رب کہتے ہیں فاتحہ پڑھ، امام حنیفہ کہتے ہیں نہ پڑھ، امام کی بات مانتے ہیں۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں آج تک اس دھرتی پر ماں نے ایسا لال نہیں جنا جو قرآن سے ثابت کر دے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے، آج تک نہیں ماں نے جنا، کوئی ہے تو چٹ لکھ دے، قرآن کہہ دے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھ، آج تک قرآن میں نہیں ہے، ہمیں تو آیت نہیں ملی بھئی تم پڑھ کے سنا دو، پھر کیا کہتے ہیں اللہ فرما رہا ہے مانگ، اللہ فرما رہا ہے فاتحہ پڑھ، ابو حنیفہ کہتا ہے نہ پڑھ، میں کہتا ہوں نہیں، امام ابو حنیفہ عقل مند تھے، تو نے اس عقل مند کی بات پہ غور نہیں کیا، امام ابو حنیفہ فرما رہے ہیں تم اللہ کے پاس یہ ہونا مانگنے کے لیے، اور جب بڑے کے دربار پہ مانگنے کے لیے جاؤ تو سلیقہ بھی سیکھو، کبھی بڑے کے دربار پہ مانگنے والے ایک ایک کر کے جاتے ہیں، کبھی بڑے کے دربار میں کچھ لوگ اکٹھے ہو کر جاتے ہیں، جب کچھ لوگ اکٹھے ہو کر جائیں نمائندہ مقرر کرتے ہیں، نمائندہ بولتا ہے باقی تائید کرتے ہیں، اور جب اکیلے اکیلے جائیں پھر سارے بولتے ہیں۔ امام حنیفہ نے فرمایا جب تم نماز پڑھنے کے لیے جماعت کی صورت میں آؤ، اب تم وفد بن کر آئے ہو، امام تمہارا نمائندہ ہے، وہ الحمدللہ رب العالمین کر کے بولتا جائے، تم آمین کہہ کے تائید کرتے جاؤ، لیکن جب اکیلے اکیلے جاؤ پھر سارے بولو، پھر اکیلے جاؤ تو سارے بولو، نمائندہ جائے تو پھر سارے نہیں۔ آجو بڑے تھانے دار نے ساڑھے دیا میری گزارش سمجھے، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کہہ رہا تھا میں نے ایک عنوان سمیٹ کر آپ سے بات کرنی ہے، میں خلاصہ بھی انشاءاللہ آخر میں پیش کروں گا۔ اصحاب پیغمبر کے بعد کون ہے؟ تابعین۔ کون ہے؟ توجہ رکھنا، کون ہے؟ ایک تابعین پر اعتراض کرتا ہے، ایک دفاع کرتا ہے، ایک تابعین کا مقام بیان کرتا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نہیں مانتا، ایک تابعین کے مسائل بیان کرتا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نہیں مانتا۔ ٹھیک ہے امام ابو حنیفہ تابعی تھے، ٹھیک ہے امام ابو حنیفہ ولی تھے، ٹھیک ہے امام حنیفہ بہت بڑے عالم تھے، لیکن معصوم تو نہیں تھے نا، نبی تو نہیں تھے نا۔ اچھا میں نے کہا نبی نہیں تھے پھر کیا کریں؟ کہتا ہے یہ جو ہمارے یہاں بار بٹن کا مولوی ہے میں اس کی بات مان لوں گا، ابو حنیفہ کی نہیں مانتا۔ میں نے کہا وہ غلطی کر سکتے ہیں تو یہ نہیں کر سکتا، اگر وہ نبی نہیں تھے تو یہ نبی ہے، وہ معصوم نہیں تھے تو یہ معصوم ہے۔ آج کے ملا کی بات مانے گا، امام ابو حنیفہ کی بات نہیں مانے گا، آج کے مولوی کی بات مانے گا، امام مالک کی بات نہیں مانے گا، آج کے مولوی کی بات مانیں گے، امام شافعی کی بات نہیں مانیں گے، آج کے مولوی کی بات مانیں گے، امام احمد بن حنبل کی بات نہیں مانیں گے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، ہم نے ابو حنیفہ عالم ہے احترام کر، ابو حنیفہ فقیہ ہے احترام کر، صحابہ کا شاگرد ہے احترام کر، بہت بڑا عالم ہے، ارے ان پہ احترام کی نگاہ سے دیکھ لے۔ جرم کیا تھا، ایک نے اعتراض کیا، ایک نے دفاع کیا، ایک نے احترام کیا، ایک نے اس کے ساتھ بددیانتی کے ساتھ پیش آیا۔ لوگوں نے کہا دونوں جھگڑ رہے ہیں، میں کہتا ہوں دونوں نہیں جھگڑتے، ایک دفاع کرتا ہے ایک اعتراض کرتا ہے۔ تو پیغمبر کے صحابہ کی بات کو ماننا چاہیے تھا، تابعین کی بات کو ماننا چاہیے تھا، ان کے امام ابو حنیفہ کی بات کو ماننا چاہیے تھا۔ آگے چلیے، اللہ کے پیغمبر بھی آگے، پیغمبر کے صحابہ بھی آگے، تابعین ائمہ بھی آگے، ان کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ امت کے اجماع کا۔ اللہ کے پیغمبر جو اعلان فرما رہے تھے ان اللہ لا یجمع امت محمد علی الضلالہ، حدیث بخاری میں موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ بات ذہن نشین کر لو، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی جس پہ پوری دنیا کے علماء مل کر عمل کر لیں تو مسمعین مسئلہ حق ہے، یہ غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ کہتے ہیں نہیں میں اجماع امت کو نہیں مانتا، پوری امت کے علماء غلط ہو سکتے ہیں، میں غلط
غلط نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں نہیں, ہم نے اجماع امت کا دفاع کیا, اس نے اجماع امت پہ اعتراض کیا تو لوگوں نے کہا جی تم دونوں جگڑتے ہو. میں کہتا ہوں دونوں جگڑتے نہیں ہیں, ایک نے اعتراض کیا, ایک نے دفاع کیا. تو میں نے شروع کلام یہاں سے کیا تھا, سڑک پہ دو آدمی لڑ رہے تھے, ایک پیسے بچا رہا تھا, ایک پیسے چھین رہا تھا, ایک جھگڑا کر رہا تھا, ایک اپنے مال کا دفاع کر رہا تھا, ایک نے حملہ قرآن پہ کیا. ارے ہم نے تو دفاع کیا ہے, حملہ پیغمبر ختم نبوت پہ کیا, ہم نے تو دفاع کیا, حملہ صحابہ پیغمبر پہ کیا, ہم نے دفاع کیا, حملہ خلفائے راشدین پہ کیا, ہم نے دفاع کیا, حملہ ائمہ پہ کیا, ہم نے دفاع کیا. اب دونوں لڑنے والے تو نہیں ہے نا, ارے دونوں کو جگڑنے والے تو مت کہو نا, دونوں کو لڑنے والے مت کہو. یہ تو سوچو کہ لڑتا کون ہے, جگڑتا کون ہے. ارے آپ میں دعوے کے ساتھ کہہ دو, آج سے 100 سال پہلے پورے پاکستان میں اور آج سے 200 سال پہلے پورے بر صغیر میں اگر تمہیں نظر آئیں گے امام ابو حنیفہ کے نام لینے والے, اگر نظر آئیں گے رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھنے والے, اگر نظر آئیں گے امین برجار کے بغیر نماز پڑھنے والے, میں یہ بات چیلنج کے ساتھ کر رہا ہوں, میری بات کیسٹ میں ریکارڈ پر موجود ہے, یہاں چٹ رکھ دو, اگر مجھے بات سمجھ آئی تو مان لوں گا, میرے جانے کے بعد کہہ دو مجھے بات سمجھ آئی تو مان لوں گا. میں یہ بات چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں, آج سے 200 سال پہلے ہندوستان میں, بنگلہ دیش میں, پاکستان میں کوئی ایک مسجد بھی ایسی موجود نہیں تھی جو مسجد تیرے نام پہ بنی ہو. ایک مسجد موجود نہیں تھی جہاں پہ 8 رکعت تراویح ہوتی ہو, ایک مسجد موجود نہیں تھی جہاں پہ آمین اونچی آواز سے کہی جاتی ہو, پورے بر صغیر میں نہیں تھی. توجہ رکھنا, مسجد تو تو نے بنائی ہے, جھگڑا تو تو نے شروع کیا ہے, امت کو تو نے لڑایا ہے. جب میں دفاع کرتا ہوں کہتے ہیں مولانا فاروق صاحب, مولانا لیاز گھمن کو روکو, دونوں مولوی لڑتے ہیں. ہم کہتے ہیں دونوں نہیں لڑتے, ایک نے ابتدا کی ہے, دوسرے نے دفاع کیا. دونوں کو لڑنے والا مت کہہ دے, نوجوان تو میرا تو نے چھینا ہے, مسجد میری میں جھگڑا آیا ہے, ملک میرے میں جھگڑا ہوا, تیرا کیا بگڑا ہے. میری مسجد میں جھگڑا ہوگا, میں دفاع کروں گا, میرے قرآن پہ حملہ ہوگا, میں دفاع کروں گا, اصحاب پیغمبر پہ حملہ ہوگا, میں دفاع کروں گا, میرے امام پہ اعتراض ہوگا, میں دفاع کروں گا. دفاع کرنے والے کو لڑنے والا نہیں کہتے, لوٹنے والا حملہ کرنے والا ہے, جیب بچانے والا لڑنے والا نہیں ہوتا. دونوں میں فرق, بھائی دونوں میں فرق کرنا چاہیے کہ نہیں, بلند آواز سے دو, اور دونوں میں فرق کرنا چاہیے کہ نہیں. میں نے لڑائی تو بات, میں نے کتنی بڑی بات کی ہے, آج سے 200 سال قبل پورے پاکستان میں نہیں پورے بر صغیر میں 8 رکعت تراویح پڑھنے والا موجود, بولیے نا, 8 تراویح پڑھنے والا موجود. اب میں بات کہتا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں نا چہرے, بہت سے لوگوں کا رنگ بدلنا ہے. مولوی صاحب نے کیا کہہ دیا, بابا تم گالی دے کر بیان کرو, میرا رنگ نہیں بدلتا, میں میٹھا بیان کروں, تیرا رنگ کیوں بدلتا ہے. مکہ مکرمہ میں آج چلا جا, تراویح 20 ہوتی ہے. مدینہ منورہ میں آج چلا جا, تراویح 20 ہوتی ہے. اگر حرمین میں 1200 سال نہیں 1400 سال گزر گئے, ایک دن بھی تراویح 20 سے کم نہیں ہوئی, پھر موقع میرا ہوگا نا. نیا مسئلہ تو نے شروع کیا, جھگڑا تو نے شروع کیا, چیلنج تو نے شروع کیا, اشتہار تو نے چھپا. کہتے ہیں مولوی لڑتے ہیں, میں نے کہا دونوں کو لڑنے والا مت کہو نا, ارے دونوں کو جگڑنے والا مت کہو نا. تو مکہ مدینہ, مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں تم چلے جاؤ, تمہیں نظر آئے گا کوئی ایک عالم بھی ننگے سر تمہیں نماز پڑھانے والا نہیں ملتا, تمہیں مسجد کا مقتدی ننگے سر نماز پڑھنے والا نہیں ملتا. پیغمبر کی زندگی میں نہیں تھا تو مجھے تکلیف ہوتی ہے, پیغمبر کے سر پہ امامہ تھا تو ننگے سر گیا ہے, مجھے دکھ ہوا. تو نے پیغمبر کی سنت کو جو چھوڑا ہے, میں پیغمبر کی سنت پہ روتا ہوں. میری تبلیغی جماعت نے یہی روکا تو کام شروع کیا, تجھے سر پہ امامہ باندھنا چاہیے, میرے پیغمبر کا طریقہ ہے, پگڑی باندھنی چاہیے, میرے پیغمبر کا طریقہ ہے. ارے تو نے میرے پیغمبر کا امامہ اتروا دیا, مجھے تکلیف نہیں ہوگی, نہیں نہیں مجھے تکلیف ہوگی. میرے نوجوان کے سر سے امامہ تو نے چھینا ہے, لڑنے والا تو ہے, میں تو لڑنے والا نہیں ہوں. میں نے کہا نا ہمارا امامہ مت اتار, یہ امامہ سر پہ رہے گا, پگڑی مت اتار, پگڑی سر پہ رہے گی. ابھی آپ نے دیکھا نہیں ہے, ہم نے دستار فضیلت سر پہ باندھ کے امت کو بتا دیا, تم جتنا بھی جھگڑا کرو گے ہم پیغمبر کی دستار کو نہ اتاریں گے نہ اترنے دیں گے, پیغمبر کی ٹوپی کو نہ اتاریں گے نہ اترنے دیں گے. امامہ باندھنا پیغمبر کی سنت ہے, ٹوپی پہننا پیغمبر کی سنت ہے. میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں, حضرت امام بخاری مسئلہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں وَكَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْإِمَامَ وَالْقَلَمْ سُوَا. اصحاب پیغمبر کا طریقہ یہ تھا, وہ جب بھی سجدہ کرتے نماز پڑھتے تھے تو سر پہ ٹوپیاں پہن کے پڑھتے, ارے سر پہ پگڑیاں باندھ کے پڑھتے. تو جب تو نے چھینا تو میں نے دفاع کیا. دونوں کو جگڑنے والا مت کہو, جس نے مال چھینا اس کو جگڑالو کو, جس نے مال بچایا اس کو محافظ کو.
اس کو کیا کہو؟ ہم کون ہیں؟ بولیے ہم کون ہیں؟ ہم تو محافظ ہیں، ہم تو حفاظت کر رہے ہیں. کبھی حفاظت قرآن کی، کبھی حفاظت اہل بیت کی، کبھی حفاظت خلفائے راشدین کی، کبھی حفاظت صحابہ کرام کی، اور کبھی حفاظت افغانستان میں خلافت کی. ہم نے تو حفاظت کی ہے. ارے حفاظت کرنے والے کو برا مت کہو. اگر رات کو تاریکی میں اگر ڈاکو آگے ڈاکہ ڈالنا شروع کرے اور چوکیدار کھڑا کے اس کے سامنے کھڑا ہو جائے، چوکیدار پہرا دے گا تو پہرے دار کو برا کوئی نہیں کہتا. صبح پہرے دار کو لوگ پہرے دینے کی وجہ سے اور جھگڑا نہیں، اپنے گھر کو بچانے کی وجہ سے انعام دیتے ہیں. بھئی ماشاءاللہ تو نے ہمارے گھر کو بچا لیا. میں اس لئے کہتا ہوں دونوں میں فرق ہو. اب میں خلاصہ کر دوں. خالق نے قرآن میں اعلان کیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. تم نے لڑنا اور جھگڑنا نہیں ہے. تم نے الگ الگ گروپوں میں نہیں جانا. ہم نے گروپوں کا معنی غلط سمجھا. ایک معنی تبلیغی جماعت کا تھا، لوگوں نے کہا جی فرقہ بن گیا. ایک مجاہدین کا تھا، کہا جی فرقہ بن گیا. ایک جمعیت علماء اسلام کا تھا، کہا جی فرقہ بن گیا. ایک مناظرین تھے. نانا یہ فرقے نہیں ہے، تم نے فرقے کا معنی نہیں سمجھا. دین ایک مکمل دین ہے. اس دین میں نماز کی دعوت بھی تھی، اس دین میں روزے کی دعوت بھی تھی، اس دین میں میٹھے انداز میں دین کا کام کرنا بھی تھا. یہ تبلیغی جماعت والوں نے لے لیا. اس دین میں سیاست کے نام پہ اگر سیاست شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو، یہ کام بھی علماء نے سنبھالا. اس دین میں اسلحے کے ساتھ قتال بھی تھا، یہ مجاہدین نے سنبھالا. اسی دین میں قرآن پڑھانا بھی تھا، یہ قاری نے لے لیا. اسی دین میں مسائل کو سکھانا بھی تھا، یہ مدرسے کے مدرس استاد نے لے لیا. ارے اسی دین میں مناظرہ کر کے دین کا دفاع کرنا بھی تھا، یہ رب نے ہمارے کھاتے میں ڈال دیا. یہ ٹکڑے نہیں ہیں، یہ الگ الگ نہیں ہیں. حکیم الامت تھانوی نے فرمایا اس کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ جیسے تم گھر کا کمرہ بنانے لگے، باپ کہتے ہیں بیٹا سارے مل کے مکان بناؤ. سارے مل کے بنانے کا معنی یہ نہیں تھا سارے گارا بنائے، یہ معنی نہیں تھا کہ سارے اینٹیں اٹھائے. مطلب یہ تھا جو گارا بنا سکتا ہے وہ گارا بنائے، جو اینٹیں لا سکتا ہے وہ اینٹیں لائے، جو مستری کام کر سکتا ہے وہ اینٹیں چننا شروع کر دے. ایک مستری کا کام کر رہا ہے، ایک مزدور کا کام کرتا ہے، ایک مٹی لانے کا کام کرتا ہے اور ایک اس پہ پیسے خرچ کر رہا ہے. ان کو الگ الگ نہیں کہتے، ان سب کو ایک مکان بنانے والا کہتے ہیں. ہماری لائیون سے آواز اٹھی ہے کہ پورے دین کے چلنے میں رب نے نجات رکھی ہے. یہ آواز ہماری تھی نا. اعتراض نماز پہ ہوا، پھر اس کا میں نے دفاع کیا. اعتراض فضائل اعمال پہ ہوا تو میں نے دفاع کیا. میں نے الگ آواز نہیں اٹھائی. اس لیے میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں تم بازار میں جاؤ، تمہیں بازار میں دکان ملے گی جہاں پہ مٹھائی کی دکان ہوگی. مٹھائی کھاؤ گے، اللہ پاک تمہارے منہ کو میٹھا رکھے، اب تم مٹھائی کھاؤ گے تو لذت آگی. اور بعض لوگ وہ تھے جو شوگر کے مریض تھے، مٹھائی کا ہی تو شوگر بڑھ گیا. بازار میں گئے تھے تو ایک چھوٹا سا زخم لگا، انگوٹھے کا آپریشن کرنا پڑا. انگوٹھا ٹھیک جو نہیں ہوتا تھا تو جس طرح مٹھائی والا دکاندار وہ بھی ٹھیک ہے، اگر یہ انگوٹھا بگڑا تو ڈاکٹر نے کاٹا آپریشن کیا، یہ بھی ٹھیک ہے. ایک آدمی کو مٹھائی ہضم نہیں ہوتی، اس کے پیٹ میں ہیضہ ہوتا ہے تو ڈاکٹر کلینک پہ ٹیکا لگا کے علاج کرتا ہے، تو دونوں ٹھیک ہے نا. تبلیغی جماعت کی مثال تو مٹھائی کی دکان کی تھی. اگر میٹھا ہضم نہیں ہوتا تو میری مثال تو کلینک کی تھی نا. نہ تم ڈاکٹر کو برا کہتے ہو نہ مٹھائی والے کو برا کہتے ہو، ہم نے دونوں کو ٹھیک کہا نا. تو میں نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کا معنی یہ تھا کہ گھر گھر پہ جا پہ دروازے پہ دستک دے، امت کو نمازی بنا، یہ بھی دین ہے. اگر نماز پہ اعتراض کرے دفاع کرتے یہ بھی دین ہے. اگر پیغمبر کے خلاف زبان اٹھے کاٹ دے یہ بھی دین ہے. حکمران غلط بات کہتے اس کے سامنے ڈٹ جا یہ بھی دین ہے. اگر بچوں کو قرآن نہیں آتا مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھا دے یہ بھی دین ہے. امت مسائل نہیں جانتی مدرسہ کھول کے دین کا علم پھیلا دے یہ بھی دین ہے. اس کو فرقہ بازی نہیں کہتے. فرقہ بریت یہ تھی جو نماز پیغمبر سے ہم تک آئی ہے اس نماز کو نہیں مانتا، فرقہ بریت ہے. پیغمبر نے روزہ دیا نہیں مانتا، فرقہ بریت ہے. پیغمبر کے دیے قرآن کو نہیں مانتا، یہ فرقہ بریت ہے. رب کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ارے ٹکڑے مت بناؤ. کسی نے صحابہ کو لیا آل بیت کو چھوڑ دیا، کوئی آل بیت کو لے کے صحابہ کو چھوڑتے. رب کہتے ہیں دونوں کو مانو، فرقہ بریت مت بناؤ. کوئی کہتا ہے میں قرآن لیتا ہوں میں حدیث کو نہیں مانتا. غلام احمد پرویز تھا یہ لاہور کا رہنے والا، پرویزی کہتے ہیں نہیں قرآن میں سب کچھ ہے میں حدیث نہیں مانتا. ہم نے کہا نہیں. ایک اور طبقہ پیدا ہوا کہتے ہیں میں حدیث تو مانتا ہوں میں فقہ کو نہیں مانتا. ہم نے کہا نہیں، ہم قرآن بھی مانیں گے، حدیث پیغمبر بھی مانیں گے، فقہ
فقہا کی بات بھی مانیں گے، ایک لے کر الگ ہو جانا یہ فرقہ بریت ہے، اور سب کو ماننا یہ فرقہ بریت نہیں ہے۔ میں نے اس لیے کہا جو پیغمبر کے صحابہ میں اور اہل بیت میں تفریق کرے فرقہ بریت ہے، جو دونوں کی بات کرے وہ فرقہ بریت کی بات نہیں کرتا، وہ امت کو ایک دین پہ جمع کرنے کی بات کرتا ہے۔ جو قرآن کا لے کے حدیث پیغمبر کا انکار کرے فرقہ بریت کی بات ہے، حدیث پیغمبر کا نام لے کے ائمہ کے خلاف زبان درازی کرے فرقہ بریت کی بات ہے۔ لیکن جو قرآن بھی مانے، پیغمبر کے ارشادات کو بھی مانے اور ائمہ فقہا کی بات کو بھی مانے، یہ فرقہ بریت کی بات نہیں کرتا، امت کو اکٹھا کرنے کی بات کرتے۔ ایک کو تم چھوڑو گے فرقہ بریت ہوگی، سب کو مانو گے اجتماعیت ہوگی۔ تو ہم تو اجتماعیت کی بات کرتے ہیں، بھئی اجتماعیت کی، فرقہ بریت چھوڑو کٹھے ہو جاؤ۔ جو دین ازل سے چل رہا ہے اس دین کو مانو، ہر آئے دن الگ فرقہ پیدا مت کرو، یہی ہمارا موقف تھا۔ لیکن الگ فرقہ بنا کے پہلوں کو گالیاں دینا، یہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قیامت کی لعنت ہے، لعن آخرھا اولھا، کہ آخری لوگ پہلی امت کو لعنتان شروع کر دیں گے۔ اب سمجھو قیامت آ گئی، اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے حدیث پیغمبر تو 3 پڑھی ہیں، میں تینوں کا ترجمہ کرتا ہوں، ترجمے میں انشاءاللہ بات حل ہو جائے گی۔ علی المرتضی رضی اللہ عنہ، عظمت قرآن پہ پہلی حدیث سنیں۔ علی المرتضی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ کے پیغمبر سے میں نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے انہا ستکون فتنہ، علی وہ دور آئے گا جب امت فتنے کے اندر مبتلا ہو جائے گی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ مل مخرج منہا، اللہ کے پیغمبر فتنے سے بچنے کی صورت بھی ہے؟ فرمایا ہاں علی ہوا کلام اللہ، اللہ کو تھامو تم فتنے سے بچ جاؤ گے۔ فیہ نبأ ما قبلکم، اس میں پہلی امت کے حالات بھی ہیں، وخبر ما بعدکم، آئندہ آنے والے واقعات بھی ہیں، وحکم ما بینکم، تمہارے اختلافی مسائل کے فیصلے بھی ہیں، وہو الفصل لیس بالہزل، قرآن پکی بات کرتا ہے، قرآن علی کچی بات نہیں کرتا۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو اکڑ کی وجہ سے قرآن نہیں مانتا اللہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ ومن ابتغى الہدى فی غیر اضلہ اللہ، جو شخص قرآن چھوڑ کے ہدایت تلاش کرتا ہے اللہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ اس نے قرآن کو جو چھوڑا وہ حبل اللہ المتین، علی اللہ تک پہنچنے کی مضبوط رسی ہے، وہ ذکر الحکیم، حکمت والا یہ ذکر ہے، نصیحت کی بات قرآن کرتا ہے۔ اے علی میری بات کو سن لے، وہ صراط المستقیم ہے، مجھ تک پہنچنے کا صراط مستقیم ہے۔ علی المرتضیٰ سے پیغمبر نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي لَا تَلْتَبِسُ بِالْأَلْسِنَةِ، زبان قرآن کو بدل نہیں سکتی، وَلَا تَزِيغُ بِالْأَهْوَاءِ، خواہش قرآن کو بدل نہیں سکتی، وَلَا يَشْفَ مِنْهُ الْعُلَمَاء، قرآن کو پڑھ کے عالم سیر نہیں ہو سکتا، وَلَا يَخْرُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، قرآن جتنا پڑھو گے پرانا محسوس نہیں ہوگا، ہر روز پڑھو تو نیا، ہر روز وہی آیت دہراتے جاؤ، قرآن پرانا محسوس نہیں ہوگا۔ وَهُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ وَهُوَ الَّذِي لَا يَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، قرآن کے نقطے بیان کرو، اس کے نقطے ختم نہیں ہوتے۔ وَهُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ سَمِعَتْ حَتَّى قَالُوا، علی قرآن کو پہلی بار جنات نے سنا، جنات بول اٹھے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ، یہ بڑا عجیب اللہ کا کلام ہے، ہدایت کی دعوت دیتا ہے، ہم قرآن پر ایمان لائے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من قال به صدق، قرآن کی بات کرتا ہے علی وہ سچا ہے، من عمل به اجر، قرآن کے مطابق عمل کرتا ہے علی رب اس کو اجر دیں گے، من حکم به عدل، قرآن کے مطابق فیصلے کرتا ہے وہ عادل ہے، ومن دعا الی الی صراط مستقیم، قرآن کی دعوت دیتا ہے وہ صراط مستقیم کی دعوت دیتا ہے۔ میرے پیغمبر نے عظمت قرآن کو بیان کیا۔ پھر علی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت اللہ نے ارشاد فرمایا لِيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي اسرائیل حضرت نال بن نال، علی وہ دور آئے گا کہ جیسے حالات پہلی امتوں پہ آئے میری امت پر بھی آئیں گے، حتیٰ ان کا من اتا امہ علانیہ لیاتین فی امتی من یسر ذالک، اگر پہلے دور میں کوئی ایسا بد کردار شخص گزرا ہے جس نے علیہ باللہ اپنی ماں سے بد کرداری کی ہے، علی میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو گناہ فعل کریں گے۔ پہلی امت کے 72 فرقے تھے، میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے۔ ان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین وسبعین ملہ وتفترق امتی علی ثلاث وسبعین ملۃ کلهم فی النار الا ملۃ واحدہ، علی یہ سب گمراہ ہوں گے، یہ سب جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جانے والا ہوگا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ من ہیا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ماہیا وہ جنت میں جانے والا کون ہوگا؟ پیغمبر نے فرمایا ما انا علی و صحابی، جو میری سنت پہ عمل کرے مگر میرے صحابہ سے پوچھ کے عمل کرے یہ جنت میں جانے والا طبقہ ہوگا۔ پہلے پیغمبر نے
نے قرآن کی بات کی ہے، اب پیغمبر نے سنت اور صحابہ محمد کی بات کی ہے، ہم نے قرآن کو بھی مانانا۔ ابھی تم نے حفاظ کو دیکھا، ہم نے اہل سنت والجماعت نام رکھا، پیغمبر کی سنت اصحاب پیغمبر سے پوچھ کے جو ماننی تھی ہم نے نام تجویز یہ کیا۔ آخری بات اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، موجم کبیر طبرانی کی روایت ہے، علی المرتضیٰ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایک مسئلہ تو بتائیں، ان نصر بنا عمر ولیس فی بیان امر ولا نہی فماذا تأمرنا۔ اللہ کے پیغمبر مسئلہ پیش آ جائے قرآن میں موجود نہ ہو، مسئلہ پیش آ جائے جواب حدیث میں موجود نہ ہو، اللہ کے پیغمبر ہم کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تشاورون الفقہاء، اگر مسئلہ قرآن میں نہ ہو تشاورون الفقہاء، مسئلہ حدیث میں نہ ہو تشاورون الفقہاء۔ پیغمبر نے بات ختم کر دی، کہا قرآن مانو مسائل کا حل ہے، میری سنت کو مانو مسائل کا حل ہے، میرے صحابہ سے پوچھو مسائل کا حل ہے، اور اگر نہ میرے فقہاء سے پوچھو مسائل کا حل ہے۔ قرآن مانتا ہے اجتماعیت کی بات کرتا ہے، سنت کو مانتا ہے اجتماعیت کی بات کرتا ہے، صحابہ کی مانتا ہے اجتماعیت کی بات کرتا ہے، فقہاء کو مانتے ہیں اجتماعیت کی بات کرتے ہیں۔ جو قرآن نہیں مانتا فرقہ وریت ہے، سنت کو نہیں مانتا فرقہ وریت ہے، اصحاب پیغمبر کو نہیں مانتا فرقہ وریت ہے، فقہاء کو نہیں مانتا فرقہ وریت ہے۔ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ میں نے یہی عرض کیا تھا نا، فرقہ وریت فرقہ وریت فرقہ وریت، ہر آیت نیا فرقہ مت بناؤ، جو پہلے سے امت کے مذاہب چل رہے اس پہ عمل کرو۔ تو قرآن کو ماننا اجتماعیت ہے، سنت کو ماننا اجتماعیت ہے، صحابہ پیغمبر کو ماننا اور فقہاء کو ماننا، ان میں سے کسی کو چھوڑ دو کہ فرقہ وریت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو قرآن کو ماننے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ سنت ماننے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ پیغمبر کے صحابہ کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ فقہاء کی بات ماننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔